جناب امیر اترے، سارے مکے والے جمع ہو گئے، ایک دوسرے سے بتا رہے ہیں تیرے چچا کو مارا، تیرے ماموں کو۔ بھائی جناب امیر سے پوچھا تھا مولا جب آپ مکے گئے تو خوف نہیں آیا؟ جناب موسیٰ نے ایک فرعون کا سپاہی مارا تھا۔ سورہ طٰہٰ میں جناب موسیٰ کہتے ہیں رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلونی۔ قرآن ہے، پروردگار جناب موسیٰ کی ہیبت مشہور ہے، پروردگارہ میں نے ایک، صرف ایک فرعون کا سپاہی مارا۔ فرعون ظالم ہے، بہت بڑی فوج ہے، سروں میں میخیں، نیز وہ فرعون ذی الاوتاد، سورہ فجر میں آیت ہے، سروں میں میخ ٹھوک دیتا تھا۔ میں جانتا ہوں وہ ظالم ہے، کہیں اس ایک قتل کے بدلے مجھے مار نہ دے، میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج، اشدد بہی ازری، میری کمر مضبوط کر دے۔ اللہ نے کہا موسیٰ کتنے ہاتھ ہیں؟ کہا دو، دونوں میں ایک معجزہ، ایک ید بیضا، دوسرا میں عصا دو اژدہا بن جائے گا۔ جناب موسیٰ کے دونوں ہاتھوں میں معجزہ، ساتھ میں بھائی ہارون، صرف ایک سپاہی مارا۔ جناب موسیٰ اتنے معجزات لے جا رہے ہیں۔ جناب امیر فرماتے ہیں مکے کا کوئی گھر نہیں تھا جہاں کوئی مشرک میرے ہاتھوں مارا نہ گیا ہو۔ سب مل کے اور دل سے ہاتھ بلند کر کے ایک سپر ڈوپر دل سے ہاتھ بلند کر کے ایک نعرہ بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ جناب امیر علیہ السلام پہنچے، جیسے ہی مکے پہنچے سارے مکے والے جناب امیر کو دیکھ رہے ہیں کہ علی آ رہے ہیں۔ جناب امیر کے پاس نہ تلوار ہے، نہ خنجر ہے، نہ نیزہ ہے، نہ گرز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حالت احرام میں ہے۔ آئے، لیکن جیسے ہی تشریف لائے سارے مکے والے راستہ بنانے لگے۔ جناب امیر کعبے کی طرف بڑھے، مجھے نہیں معلوم کعبے میں زیادہ کشش تھی یا مولا میں، بلک مرتبہ آگے بڑھے اور خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے اور ایک مرتبہ اعلان کیا، اے مکے والو، اللہ نے اعلان برات کر دیا، اللہ کے رسول نے اعلان برات سنا دیا، اور میں علی بھی اعلان برات میں اپنا حصہ ڈالتا ہوں۔ اعلان برات کرتے ہیں، مشرکین خالی کر دیں، اور پھر میرے مولا ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی چھت سے اترے، اور جب مجمع سے نکلنے لگے نا تو سارا مجمع دوبارہ چھٹنے لگا، جیسے شیر کچھاڑ سے اپنے شکار کو لے کے چلتا ہے نا، کسی بکری میں ہمت نہیں ہوتی راستہ روک لے، اسی انداز سے میرے مولا چلے۔ کسی مکے میں آدمی کی ہمت نہیں تھی کہ علی کا راستہ روک لے۔ قدران گرامی، مکے کے لوگوں کے چہروں پہ خوف تھا، میرے مولا کے دل میں اطمینان تھا۔ اسی لیے جناب مولا کائنات اسد اللہ الغالب ہے۔ بس بھائی میں نے زحمت کو تمام کیا۔ میں نے کل رات شب ضربت کے سارے مصائب پڑھ دیے تھے۔ بہت سے لوگ جو پرسوں رات تھے کل رات نہیں تھے، میں وہ مصائب دہراؤں گا نہیں، لیکن دو جملے کہہ کے آج کی شب کے مصائب، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ مولا کا تابوت برآمد ہونا ہے۔ یہ ہم تابوت برآمد کیوں کرتے ہیں جانتے ہیں کیوں؟ ہم وہاں نہیں تھے، ہماری آرزو تھی۔ بیٹے بیٹیاں چاہتے ہیں نا کہ جب باپ کا تابوت اٹھے بڑی شان سے اٹھے۔ مولا امیر کا تابوت صرف دو بیٹوں نے اٹھایا۔ کیوں؟ مولا کی اپنی وصیت تھی کہ میرے دونوں بیٹے صرف حسن و حسین میرا تابوت اٹھائیں گے، اور فرمایا 4 تابوت اٹھانا۔
ایک مکے بھیج دینا، مدینے، بصرے، اور پھر جس میں جسد ہو، جسد مطہر جناب امیر کا، پاک جسد مطہر. تو کہا وہ میرے دونوں بیٹے حسن و حسین وادی السلام لے جائیں، نجف اشرف، اور وہاں سپرد خاک کر دیں. کہا 2 آدمی آئیں گے پردے میں میرا تابوت لینے، اور صرف میرے 2 بیٹے جائیں گے. امام حسن سے کسی نے سوال کیا، علامہ مجلسی نے لکھا ہے نا بہار میں، اے مولا حسن، وہ دونوں کون تھے جو چہرے چھپا کے تابوت میں آئے مولا کا تابوت اٹھانے؟ تو مولا حسن نے فرمایا وہ جبرائیل و میکائیل تھے، اللہ نے ان 2 فرشتوں کو بھیجا تھا میرے بابا کا تابوت اٹھانے. بس بھائی آج کوئی رونے میں بخل نہ کرے، میں تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا ہوں پوری شہادت، آرام آرام سے رک رک کے پڑھوں گا. آپ بھی آرام سے گریہ کیجیے گا. ایک آنسو بھی آ جائے نا تو جناب زینب کے زخموں پہ مرہم ہے، مولا حسین کے زخموں پہ مرہم ہے، مولا حسن کے زخموں پہ مرہم ہے. آج امام حسن و حسین، جناب زینب ام کلثوم، مولا عباس، جناب رقیہ یتیم ہو رہے ہیں. نہیں، صرف وہ یتیم نہیں ہو رہے، کوفے کے سارے یتیم بچے دوبارہ یتیم ہو رہے ہیں. بلکہ ایک اور جملہ کہوں، برداشت کر پائیں گے؟ صرف کوفے کے یتیم بچے دوبارہ یتیم نہیں ہو رہے، آج سارے شیعہ یتیم ہو رہے ہیں. آج پوری کائنات کے سارے شیعہ یتیم ہو رہے ہیں. آج ہم سب یتیم ہو رہے ہیں، ہمارے مولا جا رہے ہیں، مولا آپ سب کچھ ہیں ہمارے لیے. رسول خدا کو بڑا غم تھا نا، میں نے بھی پیش کیا تھا نا اعمال میں کہ رسول خدا نے گریہ کیا مولا کی شہادت سے پہلے. مولا پہ آئیں ذرا پیش کروں، دوبارہ چلیے جہاں میں نے کل روکا تھا مصائب کو وہیں سے شروع کروں گا. جب مولا کی ضربت لگی نا سر میں، عبد الرحمن ابن ملجم ملعون گردن کاٹنا چاہتا تھا، لیکن مولا کا روب اتنا تھا جب اس نے تلوار چلائی تو وہ تلوار سیدھی نہیں لگی گردن پہ، وہ ٹیڑھی سر میں لگی. مولا کا سر شگافتہ ہو گیا. بس سر میں زخم آنا تھا کہ ایک مرتبہ مولا نے آواز دی، بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ فزتو ورب الکعبہ، فزتو برب الکعبہ. بس بھئی سارے مولا کے بیٹے آنے لگے، اصحاب دیکھنے لگے، مولا کو گلیم کے اندر اٹھا کے بیٹے لے کے چلنے لگے. اب ذرا میٹر دیکھیے گا، دائیں جانب سے مولا حسن نے اٹھایا، بائیں جانب سے مولا، یہاں میں نے روکا تھا نا مصائب کو، قدموں سے حضرت عباس نے اٹھایا، حضرت محمد حنفیہ نے اٹھایا. مولا کے 18 بیٹے سب کے سب تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں. اور جانتے ہیں مولا بار بار کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے شیرو، مردوں پہ بڑے بڑے مصائب آ جاتے ہیں، میرے شیرو رونے کی ضرورت نہیں. بار بار امام حسن سے کہتے ہیں بیٹا آپ نے اپنے سارے بہن بھائیوں کو سہارا دینا ہے، اگر آپ اتنا روئیں گے بہنوں کو کون سنبھالے گا؟ تو دیکھ رہے ہیں مولا حسن چیخے مار مار کے رو رہے ہیں، بابا مجھے آپ کی جدائی کا بہت غم ہے. ایک مرتبہ آواز دی، کہا میرے اصحاب سے کہو رک جائیں، میرے گھر نہ آئیں. مولا کی آنکھ میں ابھی تک ایک آنسو نہیں آیا. کہا اے بیٹا حسن میرے انصار کو، اصحاب کو روک دو، میرے گھر نہ آئیں. انصار نے رو کے عرض کی، حضرت عمر موجود ہیں، حضرت میثم تمار ہیں، بڑے بڑے عاشق موجود ہیں، حضرت اسبغ ابن نباتہ موجود ہیں. روتے ہوئے جناب اسبغ نے ایک جملہ کہا کہ مولا ہم آپ کی محبت میں گھر آ رہے ہیں. کہا جانتا ہوں اسبغ، لیکن اسبغ میری بیٹیوں کو خبر ہو چکی ہے، میری بیٹیاں رو رہی ہوں گی، میں نہیں چاہتا میری بیٹیوں کا رونا میرے اصحاب سنیں. میں کہوں گا مولا گھر میں روئیں آپ سے برداشت نہیں. مولا کل جب کوفے کے بازاروں میں یزید کے دربار میں آپ کی بیٹیاں روئیں گی. اجرکم اللہ، اجرکم. دیکھیے گا میری طرف، جو دیکھ سکتے ہیں دیکھیں، نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا کوفے چلیے، آئیں ذرا کوفے چلیے. میں آرام سے پڑھنا چاہ رہا ہوں بڑے سکون سے. میرے مولا گھر آئے، مسجد کے بالکل متصل ہے مولا کا گھر. اس دروازے سے چلے، ایک مرتبہ آئے، جب سارے انصار چلے گئے نا، مولا نے آواز دی، بیٹا حسن مجھے زمین پہ کھڑا کر دیجیے، میں اپنے قدموں پہ چل کے گھر جانا چاہتا ہوں.
کہا بابا آپ کا بہت خون بہہ گیا ہے، بابا ہمیں خدمت کا موقع دیں، ہم خود اپنے ہاتھوں پہ اٹھائیں گے۔ کہا بیٹا میں نہیں چاہتا میری بیٹیاں مجھے اپنے بیٹوں کے ہاتھوں پہ دیکھیں، میری بیٹیوں کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ جانتی ہمارا باپ شیر ہے۔ بیٹا مجھے زمین پہ کھڑا کر دیجئے، بس میں پڑھا نہیں جا رہا، 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا، چلیے گا میرے ساتھ۔ میرے مولا زمین پہ کھڑے ہوئے، دیکھ سکتے ہیں مولا علی کو بیٹوں نے سہارا دیا، مولا نے اپنے بیٹوں کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھے۔ ایک مرتبہ ایک بیٹے نے آگے سے دروازہ کھولا، تمام علماء کہتے ہیں جیسے دروازہ کھولا نا مولا کے گھر کا، سب سے آگے جناب زینب کھڑی تھی۔ جناب زینب ماتم کر رہی تھی اور رو رو کے کہتی تھی ہائے بابا، ہائے بابا۔ علماء فرماتے ہیں بیٹیوں کو روتا دیکھا مولا سے رہا نہیں گیا۔ اب تک مولا نے ایک آنسو نہیں بہایا تھا، لیکن جیسے جناب زینب کو روتا دیکھا میرے مولا بلند آواز سے ہائے ہائے میری بیٹیوں، مولا خود رونے لگے، اپنی بیٹیوں کا رونا برداشت نہیں ہوا۔ میں کہوں گا مولا یہ آپ کے زخموں پہ رو رہی ہے، مولا کل جب کربلا میں شمر تازیانے مارے گا آپ کیسے برداشت کریں گے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں پہ پڑھوں گا، برداشت کریں گے؟ میں پہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، مجھے بتایا تابوت ہے، میں پوری شہادت پڑھنا چاہ رہا تھا۔ بس بے عزیزان گرامی میرے مولا کو گھر میں لایا گیا، جیسے گھر لائے نا جناب زینب نے دیکھا خون بہ رہا ہے، فوراً گئی چادر لے کے آئے، ایک سفید چادر یا زرد چادر مولا کے اپنے بابا کے سر پہ باندھنا شروع کی، اور پیچھے ہٹی دیکھنے کے لیے، پھر بہت روئیں۔ میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو کا، بیٹی کیا بات ہے کیوں رو رہی ہیں؟ کہا بابا جتنی سفید چادر ہے اتنا ہی سفید چہرہ ہو گیا۔ مولا علی کا چہرہ سرخ سفید تھا۔ کہا بابا سرخی ختم ہو گئی، لگتا ہے خون نہیں رہا۔ 19ویں کی شب میں ضربت لگی، 2 دن گزر گئے، آج کی رات ہے۔ میرے مولا نے ایک مرتبہ بلایا، بیٹا حسن ذرا میرے سارے بچوں کو بلائیے، میری ازواج کو بلائیے، سنیں گے مولا کی وصیت؟ بس بھئی دیکھیے گا میں آخری جملے پیش کر رہا ہوں۔ میرے مولا نے اپنے بیٹوں کو بلایا، امام حسن دائیں طرف کھڑے ہوئے، مولا کو سہارا دیا، میری طرف دیکھیے گا، مولا کو سہارا دیا، بٹھایا۔ کیوں اتنا خون بہ گیا؟ مولا روزے بھی رکھ رہے ہیں اس حالت کے اندر، عجیب حالت ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے ایک ایک بیٹے کو ایک ایک بیٹی کو بلایا، سب سے پہلے جناب زینب کا ہاتھ لیا، مولا حسن کے ہاتھ میں رکھا، اور جانتے کیا فرمایا؟ بیٹا حسن میں نے زینب کو آپ کو سونپا۔ پھر جناب ام کلثوم کا ہاتھ لیا، ام کلثوم کو میں نے آپ کو سونپا، آپ کے حوالے کیا۔ جناب رقیہ کا ہاتھ مولا حسن کے ہاتھ میں دیا۔ ایک ایک بیٹی اور ایک ایک بیٹی کو بلا کے کہا حسن اس کی حفاظت آپ کے ذمے، حسن ان کا خیال رکھنا۔ اچانک مولا علی کے کانوں میں ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی، مولا سمجھ گئے کون ہے۔ جناب زینب کو دیکھا، کہ بیٹی کون ہے یہ جو بی بی میری زندگی میں ایسے رو رہی ہے؟ جناب زینب نے فرمایا بابا یہ اماں ام البنین ہے، یہ ماں ام البنین ہے۔ کہا زینب ذرا ام البنین کو بلاؤ۔ جناب ام البنین تشریف لائے، کہا ام البنین کیا بات ہے؟ جناب ام البنین نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا ہوگا مولا کوئی بات نہیں۔ کہا ام البنین جو دل میں بات ہے کہیے۔ کہا نہیں مولا میری جرأت نہیں میں شکوہ کر سکوں۔ کہا ام البنین کھل کے بات کیجئے۔ کہا مولا آپ نے ہر بیٹے ہر بیٹی کا ہاتھ مولا حسن کے ہاتھ میں دیا، لیکن میرے عباس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ جب میں نے عباس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے مجھ سے رہا نہیں گیا۔ مولا نے کہا عباس میرے پاس آؤ۔ پھر مولا حسین کو بلایا، حسین میرے پاس آؤ۔ اب ضرور میری طرف دیکھیے، مولا علی نے حضرت عباس کا ہاتھ مولا حسین کے ہاتھ میں نہیں دیا، مولا حسین کا ہاتھ مولا عباس کے ہاتھ میں دیا کہ عباس حسین کو تنہا نہ چھوڑنا، میرا حسین جب کربلا جائے اکیلا نہ رہ جائے۔ ساری بیویاں تڑپنے لگی،
آخری جملے پیش کر رہا ہوں، اب مجھ میں پڑھنے کی طاقت نہیں، 2 منٹ کی زحمت، مولا نے سب کو ایک مرتبہ ودا کر لیا، آج یہ آخری رات ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا بیٹا حسن مجھے بٹھا دیجئے، آپ کے جد رسول خدا تشریف لے آئے، آپ کی ماں فاطمہ الزہرا آ گئی۔ مولا حسن فرماتے سارے انبیاء میرے بابا کے استقبال کے لیے آئے، رسول خدا کے احترام میں جناب امیر نے کہا مجھے بٹھا دو، ایک مرتبہ سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پہ سلام میری طرف سے۔ اب رسول خدا نے آگے بڑھ کے پیار کیا ہوگا، میرے بھائی اتنی میری بات میری امت نے آپ کو زحمت دی، اتنے مصائب دیے، بس بھائی آخری جملے سن لیجئے۔ میرے مولا نے وصیت کی بیٹا حسن آپ خود مجھے غسل دیجئے گا، میرا جنازہ خود پڑھائیے گا، میرا تابوت خود اٹھائیے گا، قبر میں خود اتاریے گا۔ مولا حسن فرماتے ہیں جب میں نے پانی ڈالنا شروع کیا میرے بابا خود ہی کروٹ لیتے جاتے تھے، میں پانی ڈالتا بابا خود ہی کروٹ لیتے، جنت سے ہنوت آیا، بڑا اہتمام کیا مولا حسن نے، ہر بیٹے کو حسرت ہوتی ہے میں باپ کو بہترین غسل پانی سے دوں، بہترین کفن دوں۔ ایک اور علی بھی ہے جو حسین کے لاشے پہ سوچ رہا ہے، اس لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے، نہ تابوت اٹھا، نہ غسل ہوا، نہ کفن ملا۔ حضرت حضرت ہاتھ جوڑ کے آخری جملے، بس بھائی تابوت آنے والا، تابوت آنے والا ہے۔ آج جو بھی روئے گا نا سب سے پہلے مدینے رخ کر کے کہیے گا یا رسول اللہ آپ کے بھائی کے سر میں ایک ملعون نے ضربت چلائی۔ حضرت اللہ حضرت بس بھائی تابوت اٹھا، آخری جملے ہاتھ باندھ کے پیش کر رہا ہوں اور نہیں پڑھوں گا، نہ میرے سینے میں دم ہے نہ آپ میں طاقت ہے اور رونے کی۔ آخری جملے میری طرف دیکھ لیجیے گا، سن لیجیے۔ تابوت اٹھا، امام حسن حسین نے تابوت کو کاندھا دیا، تابوت چلا، ساری بیٹیاں روتی ہوئی دروازے پہ آئیں، سارے بیٹے رو رہے ہیں، ایک بیٹا کونے میں کھڑا بار بار کہتا ہے ہائے بابا مجھے تابوت کو کاندھا دینے کی اجازت نہیں ملی۔ میں کہوں گا اے غازی عباس مولا ابھی تو شروعات ہے، مدینے میں تیر چلیں گے، آپ کو اجازت نہیں ملے گی۔ کربلا میں